السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو دا اسلامک اسٹڈیز جی کے کورس، جس میں ہم آدم تو محمد سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور آج کا ہمارا اس سیریز میں 19th لیکچر ہے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں یہ 16ویں پوچھ سے ان کی جو جنریشن ہے 16ویں پوچھ سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے. اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے سرایا بن عذریہ. یہ ان کے والد کا نام تھا. اور ان کا جو لقب ہے دیٹ از مستجاب الدعویٰ. مستجاب الدعویٰ کا مطلب وہ شخص ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ علیہ السلام جب بھی دعا کرتے تھے تو بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، تو اس لیے آپ کو مستجاب الدعویٰ کہا جاتا تھا اس آپ کی خوبی کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن میں جو ذکر ہے وہ آپ کا صرف ایک مرتبہ آیا ہے، صرف ایک دفعہ قرآن میں مینشن ہے حضرت عزیر علیہ السلام. اور بہت ہی متقی، پرہیزگار اور دانا انسان تھے آپ. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گدھے کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک پرانے جگہ سے گزر ہوا، کوئی کھنڈرات وغیرہ کچھ لوگ کہتے ہیں قبرستان تھا. تو وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے وہاں پہ اسٹے کیا. دوپہر کا وقت تھا. تو آپ نے تعجب سے دیکھا کہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ ان کی ہڈیاں رہ گئی ہیں صرف، لیکن ان کی چھت جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے. تو آپ نے یہ تعجب سے دیکھا تھا، تعجب سے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تعجب سے، آپ کو کوئی شک نہیں تھا لیکن تعجب تھا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو 100 سال کے لیے سلا دیا تھا وہاں پہ، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور آپ کو فوت شدہ حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی. اور آپ پھر 1 سال کے لیے 100 سال کے لیے فوت شدہ حالت میں ہی وہاں پہ پڑے رہے. تو 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا، دوبارہ زندہ کیا گیا 100 سال کے بعد، تو فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. تو آپ کو صرف ایسے ہی لگا کہ 100 سال نہیں، صرف 1 دن یا اس سے بھی کچھ عرصہ کم گزرا ہے. تو جب آپ کو اٹھایا گیا تو وہ کون سا ٹائم تھا؟ یہ ایم سی کیو بہت امپورٹنٹ ہے. عصر کا ٹائم تھا. عصر کے وقت آپ کو دوبارہ سے اٹھایا گیا تھا. تو لیکن 100 سال گزر چکا تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ 1 دن سے بھی کم کا وقت مجھے لگتا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. تو گدھے کی صرف ہڈیاں موجود تھیں. فرشتے نے گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو اپنے تعجب پہ جو ہے وہ پشیمانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ گدھے پر سوار ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف آئے، گدھے پر سوار ہو کے واپس گھر کی طرف. تو لیکن کسی نے بھی آپ کو نہیں پہچانا اور نہ آپ کی کوئی جان پہچان والا مل رہا تھا. تو لیکن آپ کو یہ یاد تھا کہ میرا گھر جو ہے وہ کس طرف ہے. تو آپ اپنے گھر کی طرف گئے تو گھر میں ایک اپاہج بڑھیا جو تھی وہ ملی آپ کو. اپاہج بڑھیا، وہ اپاہج بڑھیا جو تھی وہ آپ کی لونڈی تھی. تو اس کی عمر 120 سال تھی. تو اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، اس لونڈی نے. اور کیونکہ وہ بہت اپاہج تھی، بڑھیا تھی، نہ اس کو نظر آتا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ دعا کریں، اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ دعا کریں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی.
کیونکہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ مستجاب الدعویٰ ہیں، تو ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں. تو آپ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گئی. تو وہ بڑھیا جو تھی وہ واپس آپ کو محل کی طرف لے کے گئی، اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں نے آپ کو پہچانا اور دوبارہ سے آپ سے پہچان کی. تو جب آپ محل میں پہنچے تو آپ کا 118 سال کا ایک بیٹا جو تھا وہ بالکل بوڑھا ہو چکا تھا 118 سال کی عمر میں، اور جو آپ کے پوتے تھے وہ بھی بالکل بوڑھے ہو چکے تھے. تو آپ کا جو بیٹا ہے اس نے کہا کہ والد جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں ان کے کندھے کے درمیان تیل کا نشان تھا. تیل کا نشان کہاں پہ تھا؟ کندھے پہ. تو آپ نے اپنی قمیض جو تھی وہ اتاری اور دیکھا تو وہ نشان موجود تھا، تو انہوں نے آپ کو پھر پہچان لیا تھا. تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ تورات جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں آتی، تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو صرف آتی تھی. تو جو اس کا جو ریٹن تحریری نسخہ تھا وہ بخت نصر نے جلا دیا تھا اس ٹائم پہ. بنی اسرائیل کی جو لڑائیاں ہوئی تھیں، بخت نصر ایک بادشاہ تھا، وہ ایک کافر بادشاہ تھا، تو بنی اسرائیل سے اس کی بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی تھیں. تو بخت نصر نے وہ جو تحریری نسخہ تھا وہ جلا دیا تھا. تو اور لیکن کوئی بھی ایسا بندہ اور کوئی نہیں تھا جس کو تورات جو ہے وہ زبانی یاد ہو، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو یاد تھی. تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو پوری تورات آتی ہے تو آپ ہمیں دوبارہ سے لکھ کے دیں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ کو دوبارہ سے تورات جو ہے وہ پوری کی پوری یاد ہو گئی اسی ٹائم پہ. تو آپ نے وہ دوبارہ سے لکھ کے بنی اسرائیل کو دی پھر اس ٹائم پہ. اس لیے بنی اسرائیل جو ہیں وہ آپ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جو یہودی ہیں وہ آپ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہودی کس پیغمبر کو، کس نبی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو دیٹ از حضرت عزیر علیہ السلام. اور آپ کی جو قبر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ عراق میں. تو دیٹ واز دا لیکچر آن حضرت عزیر علیہ السلام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.